السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ عام طور پر اس کو آیت الکرسی بولا جاتا ہے اور اس کے متعلق بڑی یوں کہہ لیں بڑی مسٹریز بھی ہیں کہ اس کو اگر پڑھ کر پھونکا جائے تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ شروع میں اس لیے یہ چیز، چونکہ ہم یہ باتیں کرتے نہیں ہیں، اچھا نہیں لگتا، لیکن چونکہ اس کے متعلق ایسی چیزیں بہت زیادہ مشہور کر رکھی ہیں، تو اس لیے میں نے نشاندہی کے طور پر یہ بات کہی کہ اس کے متعلق اس طرح کی چیزیں کہی جاتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو آیت الکرسی ہے، جس کو کہا گیا آیت الکرسی، تو یہ اللہ کے نظام کی بات کرتی ہے۔ نظام کے اندر اس نے جو حفاظت رکھی ہوئی، یہ جو یونیورس کا نظام ہے، اس کے اندر وہ نظام اور پھر وہ حفاظت، وہ کیسے چل رہا ہے، کس حفاظت سے چل رہا ہے، زندگی کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے، تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ کر پھونکیں گے تو حفاظت ہو جائے گی، گھر میں پھونکیں گے تو گھر کی حفاظت ہو جائے گی، یا اگر کسی دفتر میں یا بینک میں پھونکیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ تجربہ کر لیں، باہر گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں، حفاظتی دستے بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو ہٹا دیں اور پھر دیکھیں کہ حفاظت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو اس سے آپ خود بھی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو لفظ الہ ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے معبود۔ معبود کا مطلب ہوا جس کی پرستش کی جائے۔ قرآن کریم میں پرستش یا ورشپ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، تو پھر الہ کیا چیز ہے؟ الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی خدائی نظام اس اللہ کا نظام ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب الہ کی ہم وضاحت کر رہے ہیں، یعنی خدائی نظام اس اللہ کا نظام ہے جس کے سوا کائنات میں کوئی اقتدار کا مالک نہیں۔ یہ ہوتا ہے الہ کا معنی، یعنی اللہ کے سوا کوئی اقتدار کا مالک نہیں ہے، صرف وہی صاحب اختیار ہے۔ تو یہ الہ کے معنی ہے، صرف وہی قوانین دے سکتا ہے۔ ہم اپنی دنیا میں یا اپنے ممالک میں جو قوانین بناتے ہیں، ایکچولی وہ قوانین نہیں ہوتے، وہ بائی لاز ہوتے ہیں۔ مین جو قوانین ہیں جس کے اوپر یہ یونیورس چل رہی ہے، اور جو قوانین قرآن کے اندر ہیں، جو انسانی معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ قوانین ہیں قوانین۔ اب ان کی رہنمائی میں ہم جو بھی قانون بناتے ہیں وہ بائی لاز ہوتے ہیں، قانون نہیں ہوتے۔ قانون صرف اس کا کریٹر بنا سکتا ہے، جو یونیورس کا کریٹر ہے یا جو انسانوں کا کریٹر ہے۔ اب سمجھ آئیے کہ الہ کیا ہوتا ہے جس کو انہوں نے بنا دیا کہ پرستش کے لائق۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ قرآن کریم میں پرستش یا ورشپ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اور آگے آ جاتا ہے الحی۔ یہ الحی اس کے کیا معنی ہیں؟ الحیو اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے۔ تو انسان اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ کب سے شروع ہوا اور کب تک رہے گا، اسے ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے۔ تو الحیو کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ ہے، سب کو زندگی دیتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ الحیو کے معنی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ اتنے کانڈینس ہیں کہ ان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہم مفہوم سمجھ رہے ہیں اپنے علم اور اپنی زبان میں۔ قرآن کے الفاظ کے ہم مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں، وہ جو عربک لغات ہے اس کی روح سے، اس کو سامنے رکھ کے، اور جو ہمارا علم ہے اس کو سامنے رکھ کے، جو کائنات میں ہمارا مشاہدہ ہے، جو چیزیں جس حد تک ہمارے اوپر ڈسکور ہو چکی ہیں، یہ ہم نے کر لی ہیں، اس کی روح سے ہم قرآن کے الفاظ کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ میننگ نہیں ہو سکتے۔ اگر اس کے کوئی میننگ محدود سے ہوں تو یہ جو کتاب اللہ ہے قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔
یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے الفاظ اتنے کنڈنس ہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کی امامت یعنی رہنمائی کرتے چلے جائیں۔ تو ہر دور کے لوگ اپنے علم، اپنی تحقیق، اپنے زمانے کے حالات، تقاضوں کے مطابق اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ یہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ان انسانوں کو اپنا مفہوم سمجھانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اتنی زیادہ وسعت ہے قرآن کے الفاظ کے اندر۔ تو یہ میں بار بار اس لیے واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ تراجم کی روح سے سمجھی نہیں جا سکتی۔ تو تراجم تو ایک محدود سے الفاظ ہوتے ہیں ہماری اپنی زبان کے۔ اور آگے الفاظ ہیں القیوم۔ القیوم کیا ہے؟ وہ ہر چیز کو سنبھالنے والا، قائم رکھنے والا اور اس میں توازن قائم رکھنے والا ہے۔ دوبارہ سمجھ لیں کہ القیوم کس کو بولتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کیا کہ وہ ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے اور ہر چیز کے اندر توازن رکھنے والا ہے۔ یہ القیوم کے معنی ہیں، لیکن اس کو اپنے قیام کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سمجھ آئی کہ قیوم کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اب اس کو ایک لفظ میں، قرآن کا ایک لفظ اور اس کے مقابلے میں کوئی ایک لفظ لا کر ترجمہ کرے، دنیا کی کوئی بھی زبان، وہ فرانسیسی بھی کیوں نہ ہو، اس کو لے نہیں کر سکتی جتنی وسعت اس قرآن کے الفاظ کے اندر ہے۔ یہ دیکھیں ہم مفہوم سمجھ رہے ہیں، ترجمہ نہیں کر رہے، ترجمہ ہو نہیں سکتا۔ اور آگے کہہ رہا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ یہ کیا چیز کہی جا رہی ہے؟ نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی وہ کائنات کی حفاظت سے کبھی غافل یا بے خبر نہیں ہوتا۔ یہ ہے ان الفاظ کا۔ بظاہر وہ ہمارے ہی الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، یہ الفاظ ہم بولتے ہیں۔ تو کیونکہ اگر یہ الفاظ ہمیں نہ بولے جائیں ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ خدائی کلام ہے۔ تو اس لیے اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ کائنات کی حفاظت سے کبھی غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ اس لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کرتے ہو وہ اسے دیکھتا ہے۔ واللہ علیم خبیر، اسے علم ہے، وہ علم والا ہے، وہ خبر رکھنے والا ہے نا یہ الفاظ؟ یہ اسی کی انٹرپریٹیشن ہے انہی الفاظ کی۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمان و زمین جو ہیں وہ اسی کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کی ملکیت ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ تو یہ ہے اس کا معنی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنی بھی آسمان اور زمین، اس کے اندر جتنا کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، اسی کے قبضہ میں ہے، اسی کے اندر اس کا اختیار چلتا ہے۔ یہ جو کائنات ہے اس کے اندر اختیار صرف اسی ایک اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کا اختیار نہیں چلتا۔ آپ سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس سے سولر انرجی بنا سکتے ہیں، لیکن سورج کی رفتار، سورج کی ڈائریکشن کو متعین نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی رفتار سے چلے گا جو اللہ نے اس کی رکھی ہے، وہ اسی سمت میں جائے گا جو سمت جس ڈائریکشن میں اس کو حکم ہے چلنے کا، وہ ہمارا پابند نہیں ہے۔ انسان کتنی مرضی ترقی کر لے، سائنس کتنی ترقی کر لے، وہ سورج کی رفتار کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی، اس کی ڈائریکشن کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی۔ ایسے کائنات کی ہر چیز ہے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں، یہ سماوات ہے، سماوات اس کی یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا واحد ہے سما، جس کا ہم آسمان بولتے ہیں۔ تو یہ سما کا جمع سماوات ہے اور ارض جو ہے یہ واحد ہی ہے۔ تو سماوات یعنی کئی، وہ جو آسمان، اس سے کیا مراد ہے؟ کئی بلندیاں۔ سماوات کا مطلب ہوتا ہے بلندیاں، فضائی بلندیاں، جہاں پر فضائی کرے ہیں، گلیکسیز ہیں، تو ان کو قرآن سماوات بولتا ہے۔ یہ یوں جو نیلے رنگ کا ایسی شیشے کی چھت ہے، یہ اس طرح کی کوئی ایسی شیشے کی چھت فزیکلی نہیں ہے۔ آج سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ حد نگاہ ہے یا آکسیجن ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں نیلگوں نظر آتا ہے۔ تو وہاں پر اوپر کوئی ایسی کوئی
چھت نہیں ہے، کوئی ایسی دبیز طے نہیں ہے جو آسمان کی طرح ہمیں کوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تمام جتنے بھی کرے ہیں وہ فضا کے اندر معلق ہیں اور گردش کر رہے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے، یعنی کائنات کی بلندیوں اور پستیوں میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہے۔ یہ اس کا معنی آتے ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے؟ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس کو کہہ لیں ایسا نہیں ہے جو کسی انسان کا ساتھی بن کر اللہ کے قانون کے خلاف اس کی مدد کر سکے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قانون چل رہا ہے، اسی کی روح سے سارے معاملات ہوں گے، تو کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اس کے قانون کے خلاف کسی کی سفارش کر دے۔ اس کا جو قانون مکافات عمل ہے وہ خود بخود اپنا کام کر رہا ہے۔ ہمارے تمام جتنے بھی کام ہیں، ہمارے ارادے اور ہمارے کام، ان کا ریکارڈ رکھتا ہے، اس کے مطابق نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے اندر کسی قسم کی نہ وائلیشن ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی وسیلہ ہے، نہ کسی کی کوئی سفارش ہے۔ تو یہ قانون اپنے حساب سے کام کر رہا ہے، پورے عدل اور انصاف کے ساتھ۔ اور آگے کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے دو ہاتھوں کے درمیان، یعنی ان کے سامنے۔ یہ ایدیہم یعنی لوگوں کے یہ دو ہاتھ، یہ محاورہ ہے۔ ایدیہم کا مطلب ہے ان کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وما خلفہم کا مطلب پیچھے ہوتا ہے، اور ایدیہم کا مطلب سامنے ہوتا ہے۔ پیچھے اور سامنے جو کچھ بھی ہے وہ اس کو جانتا ہے، یعنی تمام حاضر اور غائب حالات کو جانتا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ ان سب کا علم رکھتا ہے، جو کچھ بھی ہے کائنات کے جو سامنے ہے، لوگوں کے جو پیچھے ہے، اس سے متعلق اللہ سب علم رکھتا ہے۔ اور آگے ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کسی چیز جو کچھ بھی ہے وہ اس کے احاطے میں ہے۔ جتنی بھی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا علم ان کے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس کے معنی ہوتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ، یہ احاطہ کیے ہونا، سراؤنڈنگ کیے ہونا، گھیرے ہوئے ہونا۔ تو یہ اللہ کا علم ان کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن اللہ کے علم کو کوئی چیز نہیں گھیر سکتی، کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، مکمل اللہ کے علم کو نہیں سمجھ سکتی۔ اتنا سمجھ سکتی ہے جتنا وہ سمجھانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے، تو اس سے مراد پھر کیا ہوا؟ اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، یعنی انسانوں کو جتنا وہ چاہتا ہے اتنا علم دے دیتا ہے، اس سے زیادہ علم حاصل انسان نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کے علم میں سے کسی کو کچھ نہیں مل سکتا سوائے اس طریقہ کے جو اللہ کے قانون مشیت یعنی وحی اور بصیرت نے مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی یہ پہلے سے مقرر کیا ہوا اللہ نے، اس سے زیادہ انسان جو ہے نہیں سمجھ سکتے۔ تو ویسے بھی انسان کی جو عقل ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں تو بہت محدود ہے۔ اس لیے وہ آگے کہہ رہا ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی یعنی اس کے علم اور اقتدار نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ یہاں سے کرسی سے مراد یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں یہ نہیں ہے۔ ویسے تو اس کو بھی ہم اپنے الفاظ میں بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ فلاں جو وزیر اعظم ہے اس کی کرسی بڑی مضبوط ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس کی جو کرسی لکڑی کی یا لوہے کی بنی ہوتی تو وہ بڑی مضبوط ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے، کرسی سے مراد یہ ہوتا ہے، یا کرسی کی مضبوطی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا اقتدار بہت مضبوط ہے۔ تو کرسی کا مطلب فزیکلی جو کرسی جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے، تو یہ وہ نہیں ہوتی، مراد وہ قوت یا اقتدار ہوتا ہے جو انسانوں کو ملا ہوتا ہے، اور جو سب سے بڑا اقتدار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اس میں سے تھوڑا سا اقتدار انسانوں کو اللہ نے دیا ہوا زمین، ہم اپنی مرضی سے کھا پی رہے ہیں، اپنی مرضی سے چل پھر رہے ہیں، یہ بھی اقتدار ہے۔
تو یہ بھی قوت ہے، اتنی دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک چھوٹے پیمانے کے اوپر انسانوں کو خدائی دی ہوئی ہے، تو اس کی قرآن کریم بات کر رہا ہے۔ لیکن اصل جو پاور، اقتدار، قوت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس لیے وہ اس کے کہہ رہا ہے کہ اسی کے پاس ہے، آسمان و زمین کا جتنا بھی اقتدار ہے، قوتیں اسی کے پاس ہیں۔ تو آسمانوں اور اللہ کی کرسی یعنی اس کے علم اور اقتدار نے آسمانوں و زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ سماوات سے مراد کیا ہے؟ کائنات کی بلندیاں، میں نے ابھی بتایا، اور الارض سے مراد ہے کائنات کی پستیاں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ ولا یعودہ حفظہما، اور اللہ ان دونوں آسمانوں و زمین کی حفاظت سے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ ولا یعودہ، تھکتا نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اتنے بڑے آسمان و زمین کی حفاظت، اس کے لیے قانون جو اس نے بنائے ہوئے ہیں، کہتا ہے وہ تھکتا نہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ایسا قانون بنانا یا اس کی حفاظت کا انتظام کرنا۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے بلند و برتر اور نہایت عظیم ہے، یعنی اس کا علم اور اقتدار اور غلبہ کائنات کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ تو یہ اس کے معنی ہے جی، یہ جو آیت الکرسی جس کو ہم پھونک کے پڑھتے ہیں اور پھونکتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو جائے گی، تو پھونکنے سے پڑھنے سے کوئی حفاظت نہیں ہوگی۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کے قانون کی روح سے ہوگی۔ اگر ان قانون کو اسٹیٹ کی سطح کے اوپر امپلیمنٹ کر دیں گے تو لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اگر ان قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی، معاشی، مذہبی نظام ان کو رائج کریں گے تو پھر انسانوں کی حفاظت نہیں ہوگی، پھر معاشرہ جہنمی بن جائے گا، ڈس انٹیگریٹڈ ہو جائے گا، اور ایسے ہی روتا اور چلاتا رہے گا جیسے ہم اپنے ملک میں ہماری جو حالت ہے، پھر وہی حالت ہو جائے گی ہماری۔ تو یہ ہیں جی اس کے معنی آیت الکرسی کے، جو جس کے وہ ورد اور وظیفے بنے اور وہ پھونکی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ حفاظت ہوتی ہے۔ تو اگر یہ حفاظت ہوتی ہے تو اس کو ایکسپیریمنٹ کریں، کسی بینک کے اندر پھونکیں، اس کے باہر بھی پھونکیں، اور کوئی مسلح گارڈ کھڑا نہ کریں، تو پھر دیکھیں کہ حفاظت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو قرآن کریم تو ایکسپیریمنٹ کا کہتا ہے تجربہ کر کے دیکھ لو کہ یہ نظام یا آئیڈیا جو تم نے اپنایا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہتا تجربہ کر کے دیکھ لو۔ تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، تو اس طرح سے تو پھر اس بینک کی یا عمارت کی حفاظت نہیں ہوگی یا خزانے کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اگر آپ وہاں پہ مسلح گارڈ ہٹا دیں گے تو حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کے قانون کو ریاست کی سطح کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے تو پھر حفاظت ہوگی۔ وہ جو ایگزیکٹو باڈی ہوگی وہ قرآن کے قوانین کی روح سے ایسا نظام بنائے گی جس سے تمام لوگ اپنے گھروں میں بھی حفاظت سے ہوں گے، اور ان کے جو مالیاتی ادارے یا جو خزانہ ہے وہ بھی سرکار کا، وہ بھی حفاظت میں ہوگا۔ پھر کوئی رشوت، بدعنوانی، کرپشن، یہ جو بلین ڈالرز کی جو کرپشن ہو رہی ہے، ہمارے جو کر رہے ہیں لوگ، سیاستدان، بڑے طاقتور لوگ، تو وہ پھر نہیں کر سکیں گے۔ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔